بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا حَبِيبِنَا وَحَبِيبِ قُلُوبِنَا شَفِيعِنَا وَشَفِيعِ ذُنُوبِنَا أَبِي الْقَاسِمِ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن إلى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حاضرین مجلس مومنین سے گزارش ہے برادر سید محمد رضا صاحب کے مرحومین کے لیے، آپ کے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر بحق محمد و آلہ الطیبین۔ ایک صلوات سب مل کر پڑھیں۔ عزیزان محترم، سورہ زمر کی ان 3 آیات کے ضمن میں 2 روزہ گزارشات، جن میں یہ عرض کیا کہ خداوند متعال نے اس آیہ مجیدہ میں ہم سب کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اگر تم اپنی زندگی کو کامیاب و کامران بنانا چاہتے ہو اور سعادت دنیا و آخرت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کے لیے نظام حیات، آئین زندگی کے طور پر جس دین کا انتخاب کرو وہ دین الہی ہے، اور دین الہی بھی صرف وہی ہونا چاہیے جو میں چاہتا ہوں، یعنی خالص دین، اس میں نہ رسومات کی اور نہ اپنے افکار و نظریات کی ملاوٹ کرو۔ اللہ کے لیے اگر دین ہے تو دین خالص ہے۔ کل کی گفتگو میں عرض کیا اس دین خالص کی شناخت کا ذریعہ خداوند متعال نے پہلی 2 آیات میں بیان کیا کہ نزول قرآن اور حقائق قرآن اور قرآن مجید میں بیان کیے جانے والے اصول و ضوابط ہی قرآن مجید میں بیان ہونے والی آیات کی شکل میں وہی دین خالص کی تبیین و توجیہ و تعویل کرتے ہیں، اور اسی لیے
دین خالص کا اگر کوئی منبع، اگر کوئی ماخذ ہے تو وہ یا قرآن ہے یا وارثان قرآن ہے۔ اگر ہم دین خالص کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس دین خالص کے حصول کے دو ہی ذریعے ہیں، یا وہ ذریعے جن کی قرآن اور وارثان قرآن نے تائید کی ہے، یعنی عقل، لیکن وہ عقل جس کی تائید و توثیق خود قرآن اور شریعت سے ثابت ہو جائے۔ البتہ دونوں میں تضاد نہیں ہے، شریعت میں اور خود عقل میں۔ عزیزان محترم، آج کی گفتگو میں تیسرا پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب خدا فرما رہا ہے کہ اللہ کے لیے دین خالص ہے، تو سوال کہ خدا کے نزدیک جو دین ہے، دین خالص ہے، وہ کون سا دین ہے؟ اور خداوند متعال نے جس دین کا ہمارے لیے انتخاب کیا، اگر وہی دین خالص ہے، میں کامل کی بات نہیں کر رہا، اگر وہی دین خالص ہے تو باقی انبیاء کا دین کیا تھا؟ 1,23,999 نبیوں کا دین کیا تھا؟ کیا اللہ نے ان کے لیے دین خالص نہیں بھیجا؟ اور اگر بھیجا تو وہ کون سا دین ہے؟ یہ دو سوال ہیں۔ پہلا کہ وہ دین خالص جس کا اللہ نے اعلان کیا، اللہ کے نزدیک کون سا دین ہے؟ تو وہ آیہ مجیدہ جو کم و بیش آپ سب کے پیش نظر ہے، وہ خود اس حقیقت کی وضاحت کر رہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین، اگر دین ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، تو کیا ہے؟ الاسلام۔ خدا فرما رہا ہے میرے نزدیک بعنوان دین جو میں نے تمہارے لیے انتخاب کیا ہے، اس کا نام میں نے اسلام رکھا ہے، اسلام رکھا ہے۔ وہ دین جو مشتمل ہے، پہلی مجلس میں عرض کر چکا ہوں، عقائد پر، احکام پر، اخلاق پر، حقوق پر، ان چار چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ قوانین کے مجموعے کا نام میں نے اسلام رکھا ہے۔ اب دوسرا سوال، آیا اللہ کا جب دین ہی اسلام ہے تو پھر ہم عیسائیت، یہودیت اور وہ آسمانی انبیاء جو دین لے کے آئے، وہ کون سا دین تھا؟ اب آپ توجہ فرمائیں گے، قرآن مجید میں اللہ نے ان الدین کہا، وَلِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص کہا۔ خداوند متعال نے کہیں بھی اپنی طرف سے جسے بعنوان دین بھیجا، اسے جمع کے صیغے کے ساتھ استعمال نہیں کیا، واحد صیغہ ہے دین، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر آج تک تمام انبیاء کا دین دین اسلام ہے۔ اب یہ تو دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ اب قرآن مجید کی چند آیات اور انہی کے ضمن میں گفتگو آگے بڑھاتا ہوں کہ خدا کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اللہ نے جسے بعنوان دین ہمارے لیے انتخاب کیا، ہمارے سے مراد انسانیت کے لیے، وہ دین دین اسلام ہے۔ دلیل پہلی آیت، سرکار دو عالم کے دور میں وہ شخصیت جس کے بارے میں تینوں اہل کتاب کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ہماری ہے، وہ ہے حضرت ابراہیم کی ذات۔ یہودیوں نے بھی دعویٰ کیا کہ ابراہیم کا تعلق ہم سے ہے، عیسائیوں نے بھی دعویٰ کیا ان کا تعلق ہم سے ہے، اور مسلمانوں کا بھی یہ دعویٰ ہے۔ اب جب یہود و نصارہ دونوں نے کہا تو اللہ نے کن کی تائید کی؟ سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 67، خدا فرماتا ہے وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ کیا معنی؟ خدا کہہ رہا ہے کہ ابراہیم جو یہود آج دین یہود پہ عمل کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا یہ دین تھا ہی نہیں۔ وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا،
خدا کہہ رہا ہے اے یہودیوں، جو دین تمہارے پاس ہے، ابراہیم اس دین پر کاربن نہیں تھے، ولا نصرانین، چونکہ یہودیوں میں بھی انحراف آیا، انہوں نے حضرت عزیر کو ابن اللہ کہا، اللہ کا بیٹا کہا، اور عیسائیوں میں عقیدہ تثلیث آ گیا۔ خدا کہہ رہے ہیں کہ وما کانا ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم کسی غیر خدا کو خدا کا بیٹا مانتا ہی نہیں تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ورنہ یہود تو بعد میں آئے، نصرانی بھی بعد میں آئے۔ خدا جو تردید کر رہا ہے کس شے کی کر رہا ہے؟ خدا فرما رہا ہے یہ جو موجودہ تمہارا دین ہے بعنوان پیروان موسیٰ اور بعنوان پیروان عیسیٰ، خدا ان دونوں کی تردید کر رہا ہے کہ ابراہیم نہ آج کے یہودیوں کی طرح اور نہ آج کے عیسائیوں کی طرح، ولیکن کان حنیفا مسلما۔ خدا فرما رہا ہے نہ ابراہیم یہودی تھے نہ نصرانی، حنیفا، ابراہیم ایک ایسا سچا، ایک ایسا معتدل، ایک ایسا متوازن، ایک ایسا اصول پرست مسلمان تھا کہ جس کی زندگی میں اول و آخر خدا ہے۔ وما کان من المشرکین، یہ آخر والا جملہ بتا رہا ہے کہ یہودیت میں بھی شرک آ گیا، نصرانیت میں بھی شرک آ گیا۔ خدا کہہ رہا ہے جو انبیاء دین لائے وہ اسلام ہی تھا، لیکن جہاں شرک آیا وہاں پر پھر اسلام نہیں رہا۔ اب ایک بات اور کہتا ہوں، انبیاء جو دین لائے وہ یہودی نہیں تھا، وہ نصرانی بھی نہیں۔ یہ عیسائیت اور یہودیت یہ خود یہود اور نصارہ نے اپنے لیے یہ لفظ پیدا کر لیے، ورنہ ان انبیاء الہی نے نہیں کہا کہ ہمارے پیروکاروں کو یہودی کہو، یا اپنے پیروکاروں کو انہوں نے کہا ہو کہ تم یہودی ہو، یا حضرت عیسیٰ نے کہا ہو تم عیسائی ہو۔ نہیں، جس طرح ہم سید الانبیاء کی امت ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو محمدی نہیں کہتے، اس معنی میں ہم مسلمان کہتے ہیں، تو بس وہ لقب اور وہ لفظ جو اللہ نے چنا، یہ امت محمد کو اعزاز ملا کہ باقی سب کو وہ لقب بھی نہ ملا۔ جب آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں تو گویا آپ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ خاتم سے لے کر آدم تک تمام انبیاء کا پہنچایا ہوا دین اگر کامل و اکمل کسی کے پاس ہے تو ہمارے پاس ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ایک آیت۔ دوسری، حضرت ابراہیم علیہ السلام سلسلہ انبیاء میں بڑے عظیم نبی ہیں، بڑے عظیم نبی۔ ان کے چند لقب ہیں، ان القابات میں سے ایک جو اعزاز انہیں حاصل ہے وہ اعزاز یہ ہے کہ انہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے، انبیاء کے جد۔ کس عنوان سے جد ہیں؟ توجہ فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے، ایک حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ سے، ایک حضرت اسحاق حضرت سارہ سے، اور اللہ نے نبی کو حضرت ابراہیم کو جو دونوں بیٹے دیے، دونوں ہی نبی، دونوں نبی۔ ایک بات۔ دوسری، حضرت ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے ان کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم تک پہنچتا ہے، جتنے بھی آئے۔ چونکہ یہ جنہیں بنی اسرائیل کہتے ہو، اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، حضرت یعقوب کا لقب ہے اسرائیل۔ بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹے۔ تو حضرت یعقوب حضرت یوسف کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے۔ اب جتنے نبی حضرت یعقوب کے بعد آ رہے ہیں وہ سب حضرت ابراہیم تک پہنچ رہے ہیں۔ لیکن میری بات توجہ فرمائیں گے، دو اللہ کی نظر میں مقدس جگہ تھی، ایک فلسطین میں بیت المقدس یا بیت المقدس، دوسری حجاز میں بیت اللہ۔ ابراہیم کو یہ مقام حاصل ہے کہ دونوں جگہ کا وارث
اور محافظ اللہ نے اسے بنایا ہے۔ دونوں جگہ کا محافظ اللہ نے ابراہیم کی نسل کو بنایا۔ دیکھیں، ایک بیٹے کو حجاز میں چھوڑا اور ایک بیٹے کو فلسطین میں رکھا۔ حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب، وہ ساری نسل ادھر چلی، اور حضرت اسماعیل سے جو نسل چلی وہ ادھر چلی۔ لیکن ماشاءاللہ اہل علم دوست ہیں، میری بات کی تائید فرمائیں گے، جتنے نبی آئے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کے بعد، وہ نسل اسماعیل میں نہیں آئے، وہ نسل اسحاق میں آئے، یعقوب اور یعقوب کے بیٹے نبی۔ ادھر حضرت اسماعیل کی طرف جو حجاز ہے، ادھر حضرت اسماعیل نبی، ان کے بعد درمیان میں کوئی نبی نہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو جو ذبیح اللہ ہے وہ کون ہے؟ وہ تو اسماعیل ہے۔ یا اللہ، جو ذبیح اللہ، جس نے جوانی میں باپ کے خواب کی تعبیر بن کر تیری راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا، اس کی نسل میں نبی نہ رکھا، نبوت نہ رکھی، تسلسل ہی نہ رکھا، وہ حضرت اسماعیل، پھر سرکار دو عالم۔ یہی ہے نا، کل 3 نبی نا، باپ بیٹا بیٹا، یعنی سرکار دو عالم اور حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم۔ اگر حضرت ابراہیم کو شمار کرو نہ کرو تو 2 ہی نبی ہے نا، ایک اسماعیل خود، ایک سرکار دو عالم، درمیان میں کوئی نبی نہیں، باقی سارے نبی ادھر۔ تو اللہ نے پھر ادھر صلہ کیا دیا؟ اب توجہ فرمائیں، جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ نے کہا جو کام میں نے نسل اسحاق میں انبیاء سے لیا، وہی کام میں نے حجاز میں نسل اسماعیل میں اوصیاء سے لیا۔ نہیں توجہ فرمایا آپ نے؟ نہیں، یوں کہوں کہ جو مقام اللہ کی نظر میں نسل اسحاق میں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کا ہے، وہی مقام اللہ کی نظر میں نسل اسماعیل میں آنے والے حجاز کے قریب ان ہستیوں کو ہے کہ جو کعبے کو بچاتی بھی رہی، بساتی بھی رہی، بچاتی بھی رہی، بساتی بھی رہی۔ نہیں، اسی لیے تو اللہ نے دونوں کا مرتبہ بھی برابر رکھا۔ اب میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ ممکن ہے آپ اس کو ذوقی نقطہ سمجھ لیں، لیکن ہے برہان، دلیل ہے۔ عزیزو، میرا یہ دل کہتا ہے، یہ جو سرکار دو عالم نے فرمایا ہے نا، علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں۔ یہ رسول کی نظر میں کچھ ایسے تھے جنہوں نے وہی کام کیا ہے جو ادھر بنی اسرائیل کے انبیاء نے کیا ہے، جو ادھر بنی اسرائیل کے انبیاء کر رہے تھے، ادھر نسل اسماعیل میں وہی اوصیاء کر رہے تھے، اوصیاء کر رہے تھے۔ نہیں، کر نہ رہے ہوتے تو دونوں کا برابر کیسے ہوتا؟ نہیں، اب جملہ کہوں، ادھر اگر موسیٰ فرعون سے ٹکرایا، نسل اسحاق میں ہے نا، اگر موسیٰ فرعون سے ٹکرایا ہے تو نسل اسماعیل میں عبد المطلب ابرہا سے ٹکرایا ہے، ابرہا سے ٹکرایا ہے۔ لیکن فرق ہے، نسل اسحاق میں بھی جب مریم قریب گئی اللہ نے ہٹا دیا، بتایا ذبیح اللہ کی نسل کا مقام کیا ہے۔ لیکن جب نسل اسماعیل میں وہ ہستی جس سے اللہ نے امامت کو آگے بڑھانا تھا، جب وہ کعبے کے قریب آئی تو دیوار میں شگاف بنا کر بتا دیا کہ ذبیح اللہ کی عظمت کیا ہے، ذبیح اللہ کا مقام کیا ہے، ذبیح اللہ کی شان کیا ہے۔ نہیں، میں ایک لفظ اور ایڈ کر دیتا ہوں، میرے دوستو، میرے بھائیوں، جو مقام ادھر بھی وہی منصب ادھر بھی، صرف منصب کا نام نہیں، کام وہی ہے، کام وہی ہے۔ اسی لیے جو کام نسل اسماعیل میں یہ اجداد پیغمبر نے کیا، وہی کام نسل اسحاق میں ادھر انبیاء نے کیا۔ لیکن اللہ نے ذبیح اللہ کو صلہ کیا دیا؟ اللہ نے کہا صلہ یہ ہے، جو عہدہ ختم ہو رہا تھا ادھر کا، اس کا تسلسل تو ادھر رکھا، لیکن جو نقطہ کمال تھا نبوت کا بھی امامت کا بھی، وہ دونوں نسل اسماعیل میں رکھ دیے۔ نبیوں کا نبی بھی نسل اسماعیل میں آئے گا اور وہ آخری امام بھی نسل اسماعیل میں آئے گا۔
شاید اسے خطیبانہ نکتہ نہ سمجھے، اس لیے شاید کے ساتھ کہہ رہا ہوں، شاید اللہ نے اسی لیے نسل اسماعیل اور نسل اسحاق میں دونوں کو بچا لیا ہے۔ نسل اسماعیل کا جب آخری فرد ظہور کرے گا تو نسل اسحاق کا آخری شخص نزول کرے گا، اس کے قدم ہوں گے، اس کا سر ہوگا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے ذبیح اللہ کا مقام کیا ہے، تاکہ تمہیں اس بات کی خبر ہو جائے ذبیح اللہ کی شان کیا ہے، ذبیح اللہ کی عظمت کیا ہے۔ اب ایک بات اور سمجھیں گے، توجہ فرمائیں گے جو بات اب کہہ رہا ہوں میرے دوستو۔ ادھر بھی جو نسل اسحاق میں آئے ان کا رابطہ بھی اس سے تھا، اور جو ادھر آئے ان کا رابطہ بھی اس سے تھا۔ نہ ہوتا تو جناب فاطمہ بنت اسد کعبے کے قریب نہ آتی۔ نہیں، لوگ سمجھتے ہیں ایک اچانک واقعہ تھا جو رونما ہو گیا۔ میں پہلے بیان کیا کرتا تھا، لیکن اتفاق، حسن اتفاق اور خدا کی یہ رحمت ہوئی کہ 13 رجب ہمارے اور ایران کا فرق پڑ گیا، ایک دن وہاں پہلے تھی۔ ایسے ہی میں نے چینل لگایا تو وہاں پر ایک بہت بڑے مجتہد کی تقریر چل رہی، بہت بڑے عالم دین، انہوں نے بھی یہی بات کی۔ انہوں نے کہا جناب فاطمہ بنت اسد کا کعبے میں آنا یہ عادی مسئلہ نہیں۔ توجہ فرمائیں، عادی مسئلہ تب ہوتا جب بنی ہاشم کی اور خواتین بھی آتی۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ فرمائیے آپ نے، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، بتائیں ہمارے عقیدے میں مولا کائنات کا مقام بلند ہے یا سرکار دو عالم کا؟ رسول خدا کا بلند ہے نا۔ تو جناب آمنہ کے ہاں رسالت مآب آئے، جناب فاطمہ کے ہاں مولا کائنات آئے، ایسے ہی ہے نا۔ تو جناب آمنہ کیوں نہیں آئیں؟ کعبے کے قریب کیوں نہیں آئیں؟ اچھا، مولا کائنات اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے، ایسے ہی ہے نا، بہن سے بھی چھوٹے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ 4 بچوں کی ولادت پر تو فاطمہ نہیں آئی۔ یہ اس بچے کی ولادت پر ادھر آئی کیوں ہے؟ تو یہ آئی نہیں، یہ لائی گئی ہے۔ کیوں لائی؟ اللہ چاہتا ہے کہ اس بچے کے آنے سے پہلے دنیا کو پتہ چل جائے جیسے سید الانبیاء کا آنا عادی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں، 2 ہی مکے میں ہستیاں آئیں جن کے آنے پر اللہ نے اہتمام کیا۔ سرکار دو عالم تشریف لائے تو وہ سارے جو کرائن، جو آثار رونما ہوئے، وہ کسی اور بچے پہ ہوئے ہیں؟ نہیں ہوئے نا، تو اللہ نے کیے ہیں نا۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ جب جناب فاطمہ بنت اسد قریب تھی، یہ کتاب کا نام ہے اصول کافی، باب مولد النبی، سرکار دو عالم کی ولادت کا باب۔ توجہ فرمائیں، میں کہہ رہا ہوں اگر ادھر رابطہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ یہ اہتمام ادھر سے ہوا، انتظام ادھر سے ہوا، پروگرام ادھر سے ہوا۔ کتاب اصول کافی، باب مولد النبی، کہتے ہیں جیسے ہی سرکار دو عالم کی ولادت ہوئی، بی بی حضرت فاطمہ بنت اسد پاس تھیں، دوڑ کے باہر آئیں، آ کر جناب ابو طالب کو مبارک دی کہ آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بھتیجا عطا کیا ہے۔ جناب ابو طالب مسکرائے۔ اگلا جملہ جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا لیکن میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ آنے والا بچہ عام نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا اس کی ولادت پہ ایسے آثار رونما ہوئے کہ جو میں نے پہلے نہیں دیکھے۔ اب اصول کافی کے الفاظ ہیں، یہ کہنا تھا، جناب ابو طالب مسکرائے اور اب جواب دیا، تعجب نہیں کیا، مسکرائے اور کہا فاطمہ صبر کر، اللہ 30 سال بعد تجھے بھی ایسا ہی بیٹا دے گا۔ اب بعض باتیں ہوتی ہیں کتابوں میں آ گئی، ہمیں اس لیے یقین نہیں آتا، ہم سوال کر دیتے ہیں یہ کیسے ہو گیا؟ حضرت ابو طالب کو 30 سال پہلے بات کا پتہ کیسے چل گیا؟ کچھ لوگ ہیں جو سوال کرتے ہیں کہ یہ تو نبی نہیں۔ یہ بھی ہماری غلطی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راز صرف نبیوں کے پاس ہیں۔ نہیں، جو نبیوں جیسے ہیں یا اللہ نے جن سے نبیوں والے کام لینے ہوتے ہیں
اللہ انہیں بھی بتا، لیکن میں دلیل دے دیتا ہوں۔ دیکھیں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، حضرت ابراہیم کی چند دعائیں ہیں قرآن مجید سورہ بقرہ، آیات کی ترتیب ہے 127 128 129، اب جا کے پڑھ لیں کیسے ترتیب ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب کعبے کی دیواریں کھڑی کی، وہ بنیادیں رکھ رہے تھے، دونوں باپ بیٹا، ایک دعا کی، ربنا تقبل منا، ہمارے خدا ہم سے یہ زحمت قبول کر لے۔ اگلی دعا کیا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدایا ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنا مسلمان بنا، اپنے سامنے تسلیم بنا دے۔ آگے کیا دعا ہے، ربنا وجعلنا من ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور خدایا جیسا ہم دونوں باپ بیٹے کو مسلمان بنا رہے ہیں نا، ہماری ذریت میں سے، ساری ذریت نہیں، میری یعنی میری اور اسماعیل کی ذریت میں سے ایک مسلمان گروہ باقی رکھ۔ تیسری دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا، خدایا وہ جو آخری رسول آئے گا اسے بھی میری ذریت میں رکھ۔ اب حضرت ابراہیم اور سرکار دو عالم کے درمیان کتنا فاصلہ ہے نہیں پتا، کیوں؟ چونکہ ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، میں سینکڑوں نہیں کہہ رہا، چونکہ 500-550 سال کا فاصلہ تو صرف حضرت عیسیٰ اور رسالت امام میں ہے، اور حضرت عیسیٰ سے اوپر جائیں حضرت ابراہیم تک تو ہزاروں سال پہلے۔ اگر ابراہیم ہزاروں سال پہلے سید الانبیاء کے آنے کی خبر دے تو سب مانتے ہو، اور اگر نسل ابراہیم میں آنے والا 30 سال بعد میں آنے والے کی خبر دے تو عزیزو جیسے سید الانبیاء دعائے ابراہیم کا نتیجہ ہے، اسی طرح آنے والا علی بھی دعائے ابو طالب کا نتیجہ ہے، دعائے ابو طالب کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے اس نسل میں وہ تسلسل باقی رکھا ہے، تسلسل باقی رکھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ 3 دن جناب فاطمہ بنت اسد کعبے میں رہی ہیں، 3 دن رہی ہیں نا، توجہ فرما رہے ہیں۔ اچھا ان 3 دنوں میں کوئی بتائے کہ حضرت ابو طالب نے کسی سے پوچھا ہو کہ فاطمہ کہاں ہے؟ کسی سے پوچھا ہو؟ اپنے گھر میں مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر خبر نہ ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے تو تعجب بھی کرتے، تلاش بھی کرتے۔ ان کا اطمینان بتا رہا ہے کہ آنے والی کو بھی پتا ہے، بٹھانے والے کو بھی پتا ہے، ادھر بلایا ہے ادھر بٹھایا ہے نہیں۔ اب میں اور وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہاں کتاب کا نام ہے مناقب شہر ابن اشوب۔ جب جناب ابو طالب آئے نا 3 دن کے بعد، ہاتھوں پہ اٹھایا، مولا علی کو اٹھایا، اب جناب فاطمہ بنت اسد نے سوال کیا کہ اس بچے کا نام کیا رکھیں؟ سوال کیا تو کیا جواب دیا؟ کہا اس کا نام بھی وہی رکھے گا جس کے گھر میں آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا لیکن اس نے کیا نام رکھا؟ کہا آئیں پتہ کرتے ہیں۔ وہ کوہ ابوک پہ، وہ بلند ترین جو پہاڑی ہے اس پہ چلے گئے، جا کے کیا کیا؟ اب مناجات کو بھی لکھ دیا علماء نے، یا رب ذل غسق الدجی والقمر المبتلج المضی، اے دن کو روشنی اور رات کو تاریکی کا لباس پہنانے والے میرے رب، تو بیان کر تو نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ اور اللہ کا جو جواب تھا ہاتف غیبی کی صدا آئی۔ ایک روایت یہ ہے، ایک یہ ہے کہ نہیں، ایک تختی سبز رنگ کی آئی جو مولا کائنات کے سینے پہ ٹھہر گئی، جس میں جلی حروف میں لکھا تھا خصصتما بالولد الذکی وطاہر المنتجب الرضی، کہ اے فاطمہ اور اے ابو طالب تم دونوں کو مبارک ہو اس بیٹے کی جو طیب ہے، طاہر ہے، ذکی ہے، میرا منظور نظر ہے، من شامخ علی، اور میں نے اس کا نام علی رکھا ہے، علی یونشتق من العلی، میں نے اس کا نام علی رکھا ہے۔ کیوں؟ کہا میں خالق ہونے میں علی ہوں، یہ مخلوق میں علی ہے۔ میں میں خالق ہونے میں علی، یہ مخلوق میں علی نہیں۔ میں مخلوق مانتا ہوں، لیکن مخلوق میں اگر کوئی علی ہے تو یہی ہے۔ کیا خوبصورت جملہ کہا آیت اللہ جوادی عاملی نے، فرماتے ہیں اگر وہ علی نہ ہوتا تو یہ علی نہ بنتا۔
چونکہ علی ہی علی بنا سکتا ہے، جو خود علی نہ ہو وہ علی کیسے بنائے گا؟ جو فاقد الشے ہو وہ موتی الشے کیسے بنے گا؟ جس کے پاس خود بلندی نہ ہو وہ کسی کو بلندی کیا دے گا؟ فرماتے ہیں اگر وہ علی نہ ہوتا تو یہ علی نہ بنتا، اور اگر یہ علی نہ ہوتا تو پتہ نہ چلتا وہ کیسا علی ہے۔ چونکہ مظہر صفت علی خدا یہ علی ہے۔ اور وہ جملہ جو صاحب عرفان نے کہہ دیا، صاحب ابن عباد نے، جب کسی نے کہا کہ علی کا معنی کیا ہے تو انہوں نے کہا بلند بلند۔ تو کیا کہتا ہے؟ شاعر ہے، کہتا ہے قالوا علی علی قلت لا، لوگ کہتے ہیں علی کا معنی بلند ہے، میں کہتا ہوں نہیں۔ انہوں نے کہا تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے فإن العلا بعلی علا، میرے عقیدے میں علی کا معنی بلند نہیں بلکہ بلندی علی کی وجہ سے بلند ہے۔ اللہ اکبر، بلندی علی کی وجہ سے بلند ہے۔ تو جو بلندیوں کی اس منزل پہ فائز ہو، جو بلندی کو معنی و مفہوم دے، اب اس بلندی پہ فائز علی جب فخر کرے، اور فخر بھی دو چیزوں پہ کرے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ حقیقت بندگی کیا ہے۔ میں نے بات کہہ دی، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ جب یہ علی کہے الہی کفا بی اذن ان تکون لی ربا، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، میرا رب ہے۔ یعنی علی فرما رہے ہیں میرے لیے، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ وَكَفَى بِي فَخْرًا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا، اور مقام فخر پر میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا عبد ہوں۔ میں نے غالباً یہیں پر کسی سال کہا تھا کہ دو حدیں ہیں مولا کی، وہ کراس نہ کرو۔ وہ حدیں بھی میں نے نہیں بتائیں، وہ حدیں خود مولا نے بتائیں۔ دو حد ہیں، ایک کہا میں عبد ہوں، جب عبودیت پر، بندگی پر فخر کیا تو اب خدا نہ کہنا، جو خدا کہہ رہا ہے وہ کراس کر رہا ہے، وہ حد توڑ رہا ہے، وہ یہ ریڈ لائن کراس کر رہا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ایک حد علی نے یہ بتائی، دوسری حد جب پوچھنے والے نے کہا نا آپ کو رسول سے کیا نسبت ہے، تو کہا انا عبد من عبید محمد، میں ادنا غلام ہوں، یہی کہا نا۔ تو علی نے بتا دیا میری دو حدیں ہیں، ایک مجھے خدا نہ بناؤ، ایک مجھے مصطفیٰ سے نہ بڑھاؤ، اس کے علاوہ جو کہو کم ہے، اس کے علاوہ جو کہو وہ کم ہے، جو کہو، بس یہ دو حدیں پیش نظر رہیں۔ یہ اب جو میں لفظ کہہ رہا ہوں جو کہو کم ہے، تو ممکن ہے کوئی کہے تو انبیاء بھی تو جو میں آتے ہیں، تو ایسے تو نہیں کہہ رہا، پیغمبر نے ایسے ہی نہیں کہا کہ جو آدم کو علم میں دیکھنا چاہے، نوح کو فہم میں دیکھنا چاہے، ابراہیم کو خلت میں دیکھنا چاہے، موسیٰ کو حیبت میں دیکھنا چاہے، عیسیٰ کو زہد میں دیکھنا چاہے۔ اب ممکن ہے آپ اسے وہ اسی طرح روایتی جملے سمجھیں، اس لیے حوالہ دے دیتا ہوں۔ آیت اللہ العظمی آغا وحید خراسانی فرماتے ہیں سرکار دو عالم کی اس حدیث میں جو حقیقی پہلو ہے وہ ہے کیا؟ فرماتے ہیں سرکار دو عالم نے فرمایا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ اور مجھ تک، کہتے ہیں جن نبیوں کے اس حدیث میں نام لیے وہ تمام اولو العزم نبی ہیں، اللہ کی پوری کائنات میں افضل انبیاء ہیں، ان انبیاء میں افضل رسول ہیں، رسولوں میں بھی افضل اولو العزم ہیں، یعنی تمام انبیاء کا خلاصہ اولو العزم نبیوں میں ہے۔ اور رسول فرما رہے ہیں اگر ان اولو العزم نبیوں کے صفات ایک ہستی میں جمع ہو کر نقطہ عروج پر پہنچ جائیں تو اسے علی کہتے ہیں۔ اسے علی کہتے ہیں۔ صلی محمد اسے علی کہتے ہیں۔ ایسی ہستی جب یہ کہے الہی ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا لنارک، خدایا میں تیری بندگی جنت کے لالچ میں نہیں کر رہا، جہنم کے خوف سے نہیں کر رہا، بل وجدتک اہلا للعبادتک فعبدتک، میں نے تجھے اہل عبادت پایا ہے۔ اہل، یہ لفظ اہل پہ توجہ فرمائیں، یہ ہر کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کس کو کہہ رہے ہیں تجھے اہل پایا ہے؟ خدا کو۔ اہلیت خدا کا معنی کیا ہے؟
کہ تیری عظمت کا، تیرے مقام و مرتبے کا جو ادراک و احساس اور معرفت مجھ علی کو ہے، وہ تقاضا کرتی ہے کہ اگر جنت و جہنم نہ بھی ہو تو تو اس لائق ہے کہ تیرے سامنے جھکا جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ اہلن کا معنی سمجھیں، بل وجدتکا، وجدتو میں نے پایا، بس اب توجہ فرمائیں، علی بتا رہے ہیں وجدتو میں نے کہا تجھے پایا، علی بتا رہے ہیں اسے سمجھنا اور ہے، اسے پانا اور ہے۔ ہائے ہائے، فرماتے ہیں کچھ منزل اول پہ کھڑے ہیں، اسے واحد و احد مان رہے ہیں، زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ بھی رہے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کا معنی ان کے وجود میں راسخ نہیں ہوا۔ وہ خدا کو ایک مانتے ہیں، اس کی وحدانیت کو اپنے وجود میں احساس نہیں کرتے۔ علی فرماتے ہیں میں نے لا الہ الا اللہ کہا نہیں، میں نے لا الہ الا اللہ کو پا لیا ہے، پا لیا ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر کائنات میں کسی کے رب ہونے پر مجھے احساس عزت ہوتا ہے، جسے میں اپنے امور کا کارساز سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری حیات کا ہر پہلو اس کے ہاتھ میں ہے، تو خدایا وہ صرف تو ہے۔ جہاں مجھے احساس عزت ہوتا ہے، احساس عزت تیری ربوبیت پہ ہوتا ہے، تیرے رب ہونے پہ۔ اور فرماتے ہیں اگر میرے لیے کوئی فخر کی بات ہے تو نہ فاتح خیبر ہونا ہے۔ وہ لوگوں کے لیے کہا، بعض اوقات جن کا سطح فکری اتنی تھی انہیں وہی کہا۔ فرماتے ہیں میرے لیے اگر کوئی مقام جس پر میں فخر کر رہا ہوں وہ ہے تو وہ یہ ہے کہ علی تیرے سامنے جھک رہا ہے، میرا سجدہ تجھے ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا بندہ ہوں، میں نے تجھے لائق عبادت پایا ہے۔ اسی لیے کسی نے کسی عارف سے پوچھا تھا، عالم عارف، عارف علی، عارف خدا، اس وقت تک کوئی عارف خدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک عارف علی نہ ہو۔ نہیں، میں یہ کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا، اس لیے تمام جو سلسلے ہیں صوفیہ کرام کے، اب وہ ان کے اپنے انحرافات اپنی طرح جگہ پر، لیکن ان کا ایک نعرہ ہے کہ اس وقت تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک اس کے شانوں پہ علی کے قدم نہ آئیں۔ یہ اصطلاح ہے، کنایہ ہے، کیا معنی؟ وہ فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک علی اس کی تصدیق نہ کریں۔ کیوں کہتے ہیں؟ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ قرب الہی اس وقت تک حاصل ہی نہیں ہو سکتا جب تک قرب علی نہ ملے، قرب علی نہ ملے۔ اور یہی کہا بعض ان کے جو صوفیہ کرام ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں ان کے اپنے جو طریقے ہیں وہ الگ ہیں، میں ان کی بات جو ذکر کر رہا ہوں دیکھیں۔ اسی لیے اس نے کہا، ایک بہت بڑے صوفی نے جب اس سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی بندہ کرامات دکھائے لیکن مولا علی سے بغض رکھے تو اس نے کہا پہلی بات ہے یہ دونوں چیزیں جم نہیں، کرامت دکھا ہی نہیں سکتا جب تک علی کے در پہ نہ جھکے۔ اور سنیں، فرمایا اگر دکھائے بھی تو وہ امت محمد میں بلم بعور ہے۔ بلم بعور کون تھا؟ جس نے موسیٰ کے دور میں اللہ نے اسے اسم اعظم دیا تاکہ اس کی حقیقت سامنے آ جائے، تو وہ صوفی کہتا ہے جو علی سے ہٹ کر کرامات دکھا بھی رہا ہو اسے ولی خدا نہ کہنا، وہ ولی شیطان ہے۔ ولی، اب ادھر بھی یہ سلسلہ ہے، ادھر بھی یہ نقطہ نظر ہے کہ مولا سے ہٹ کر وہ قرب الہی بھی نہیں ملتا۔ اب وہ انحرافات کا شکار کیوں ہو گئے؟ چونکہ انہوں نے صرف فضائل علی کو سمجھا، منصب علی نہ مانا۔ نہیں، عرفان میں اور تصوف میں یہی فرق ہے، ہم عملی روش بھی اسی کو قبول کرتے ہیں جو آل محمد نے بتائی ہے، اس کے علاوہ کوئی روش بھی ہو وہ گمراہی کی طرف جا رہی ہے، وہ ہدایت کی طرف نہیں جا رہی۔ لیکن عزیزان محترم، وہ آج جو اصل بات کہنا چاہ رہا تھا وہ پیچھے ہی رہ گئی، اور کہیں سے کہیں بات، لیکن پھر بھی ہیں باتیں ہو گئی۔ اچھا وقت ہے، چلیں ٹھیک ہے، ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔
نہیں یوں نہیں، یوں صلوات پڑھنے کا معنی ہے کہ ختم کر دوں. توجہ فرمائیں گے آپ. میں عرض کیا کہ حضرت ابراہیم سلسلہ انبیاء میں عظیم نبی اللہ نے انہیں بعنوان مسلمان ہمارے سامنے پیش کیا. یہ ہے کیوں پیش کیا؟ حضرت ابراہیم کی زندگی کے چند مرحلے سمجھنے چاہیے. بہت عظیم ہستی ہیں، بہت عظیم. کتنی عظیم؟ اب میں جو بار بار کہہ رہا ہوں اتنی عظیم ہستی ایسے ہی نہیں کہہ رہا. توجہ فرمائیں. سرکار دو عالم کے بعد سب سے زیادہ قرآن مجید میں جس ہستی کا تذکرہ ہے حضرت ابراہیم ہے. حضرت موسیٰ کا بعد میں ہے، بنی اسرائیل کا بعد میں ہے، لیکن موسیٰ اور بنی اسرائیل کے تذکرے کی اور وجہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کی اور وجہ ہے. کیا وجہ ہے؟ حتیٰ خدا نے قرآن مجید میں یہ حضرت ابراہیم کے لیے سرکار دو عالم کے بعد کہا. کیا؟ سورہ ممتحنہ فرمایا لقد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. خدا فرما رہا ہے تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے ابراہیم کی زندگی میں. جیسے سرکار دو عالم کو کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ویسے ابراہیم کو کہا. نہیں، اس سے بھی بڑی عظمت کیا ہوگی. خداوند متعال حضرت سید الانبیاء کو ارشاد فرما رہا ہے فتبع ملت ابراہیم، اے رسول ابراہیم کی ملت کی اتباع کر. اب ملت سے مراد کیا؟ ان کی قوم کی اتباع کر؟ نہیں، ملت سے مراد روش، طریقہ، وہ روش جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنائی. میرا حبیب تو بھی وہی روش اپنا. اب تھوڑا سا توجہ فرمانا، میں بات لمبی نہیں کرتا، سمیٹ لیتا ہوں، توجہ فرمائیے گا. ملت ابراہیم، روش ابراہیم. اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے سید الانبیاء میرا حبیب تو سردار الانبیاء ہے، لیکن پھر بھی اگر چاہتا ہے کہ دین الہی غالب آئے تو انبیاء میں جس روش کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا وہ روش ابراہیمی ہے. روش ابراہیمی میں ہے کیا؟ خود بتایا اذ قالوا لقومہم، جب ابراہیم اور اس کے ساتھیوں نے، ساتھی کون؟ معیت میں جو تھے، انہوں نے کہا لقومہم، اپنی قوم سے، انا براء منکم، ہم تم سے اور جن کی تم بندگی کرتے ہو، ابراہیم نے کہا ان سے براءت کرتے ہیں، دوری کرتے ہیں. براءت، رات بات ہو رہی تھی، تبرہ اسی براءت سے نکلا ہے. توجہ نہیں فرمائی. اگر تبرہ گالی ہے، جیسا کہ وہ ٹی وی پر اس نے، وہ جس کا 2 کنال میں پیٹ ہے، اس نے کہا کہ تبرہ کا معنی گالی ہے، وہ طاہر اشرفی نے. تو جی لوگ قرآن بھی نہیں پڑھتے. اگر تبرہ گالی ہے تو ابراہیم نے گالیاں دی ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے رسول ابراہیم کی اتباع کر، یعنی تو بھی نعوذ باللہ گالیاں دے. تو پھر گالیاں دینا تو سنت رسول ہو گیا. نہیں، میں کہہ رہا ہوں اگر تبرے کا معنی وہ جو کہہ رہا ہے تو پھر آج اگر کوئی اس سنت پہ عمل کر رہا ہے تو ہم ہی کر رہے ہیں. اگر تبرے کا معنی گالی ہے، اگر تبرے کا معنی، تو تبرے کا معنی کیا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اسے خوبی ہے ابراہیم کہہ کے بیان کر رہا ہے. جب انہوں نے کہا ہم بری ہیں، ہم برات کرتے ہیں. برات، تبرہ کا معنی کیا ہے؟ جب کسی کے عمل سے آپ اظہار ناپسندیدگی کریں تو اس کا نام تبرہ ہے. نہیں توجہ فرمائیے. کسی کے قول و فعل و عمل سے اظہار برات، اظہار ناپسندیدگی ظاہر کرنا، عمل میں بھی زبان میں بھی، اس کا نام تبرہ ہے. اس کا نام تبرہ ہے. اب سن لیں، اگر قتل حسین اس فعل سے کوئی دوری اختیار کرے اور زبان سے اظہار کرے قاتلان حسین کے لیے، اور عمل سے اقرار کرے، زبان سے اظہار کرے وہ لعنت کے ذریعے، بد دعا کے ذریعے، اور عمل سے اقرار کرے ہر اس کام سے دور ہو کر جو قاتلان حسین میں تھے، تو یہ زبان سے نہ بھی کہے، وہ اظہار نہ بھی کرے، اس کا وجود خود قاتلان حسین پہ تبرہ کر رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں.
خود تبرہ کر رہا ہے، خود دوری اختیار کر گیا، خود تبرہ ہے۔ تو میں کچھ باتیں یہاں چونکہ آواز اندر ہی ہے اس لیے کہنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ۔ میرے دوستو، ابھی میں نے جو عرض کیا تبرہ یہ قول سے پہلے عمل سے ہے، عمل سے، اور جن پر یعنی جن سے براءت کرنی ہے ان سے آپ کو نفرت ہے یا محبت ہے؟ نفرت کی بنیاد پہ ہے نا جو تبرہ کر رہے ہیں، نفرت کی۔ اچھا نفرت ہے کس سے؟ شخص سے یا اس شخصیت کے، اس کردار سے؟ اسی سے ہے نا۔ ورنہ کل ہی ہماری گفتگو ہو رہی تھی، ائمہ کے اصحاب میں کئی لوگ ہیں جن کے نام دشمنان اہل بیت والے نام تھے۔ حر ابن یزید، حضرت حر کے باپ کا نام یزید ہے یا نہیں ہے؟ اچھا بھئی یزید کا بیٹا اس کا نام کیا ہے؟ معاویہ ہے یا نہیں ہے نا؟ تو اس معاویہ سے بھی نفرت ہے، اس سے بھی نہیں۔ نفرت پھر پتہ چلا نام سے نہیں، اگر نام سے ہوتی تو ہر معاویہ سے نفرت کرتے، ایسا ہی ہے نا۔ تو دیکھو بیٹا بھی یزید کا اور نام بھی معاویہ، لیکن پھر بھی نفرت نہیں کی، چونکہ نام ہے، کام ان والا نہیں ہے۔ جو کام اس نے کیا وہ کام ایسا تھا کہ باوجود نام اور اس کا بیٹا ہونے کے ہمارے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی۔ کیا کیا؟ اس نے حق کہا۔ تو توجہ فرمائیں، سب سے پہلا شخص جس نے یزید پر تبرہ کیا وہ کوئی غیر نہیں، وہ خود یزید کا بیٹا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ وہ یزید کا بیٹا ہے، اور یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ ہے اللہ کی قدرت۔ کیا خوبصورت جملے کسی عالم نے کہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کون جیتا کون ہارا، کہا اس کا فیصلہ باہر سے نہ لو، یزید کے گھر سے لے لو۔ حسین کا بیٹا، گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں زنجیریں، لیکن وہ دربار شام میں جا کر بھی سر اٹھا کے جیا، اور یزید کا بیٹا تخت پر بیٹھ کر بھی شرمندہ ہوا۔ تو ہارتا وہ ہے جو شرمندگی کا اظہار کرے، جو شرمندگی کا اظہار کرے۔ میرے چوتھے امام نے تو فخر کیا، میں اس کا بیٹا ہوں، 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 حتیٰ دشمن کو آزان دینی پڑی، آزان دینی پڑی۔ کس لیے؟ دیکھو اسے بھی پتا تھا یہ آزان کو سنیں گے۔ اب آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں، اب آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں، کیوں آزان دی یزید نے؟ آزان دی، میرا امام نے کیا کیا؟ خاموش ہو گئے نا۔ مجھے کسی نے پوچھا تھا مجلس میں، ماتم ہو رہا ہو تو اذان ہو جائے تو کیا کریں؟ میں نے کہا وہی کریں جو چوتھے امام نے کیا، نہیں وہی کریں جو چوتھے امام نے کیا۔ حالانکہ وہ اذان تو دربار یزید میں ہو رہی تھی، لیکن میرے امام نے چپ ہو کے کیا کیا وہ آگے بتایا۔ امام نے کہا یہ اذان اگر دربار یزید میں بھی ہو تو یہ یزید کی فتح کا اعلان نہیں، یہ ہماری فتح کا اعلان ہے۔ تو اب سنو، اگر ماتمی جلوس کے ساتھ بھی ہو اور جس مسجد کو جو نام بھی دو، اگر وہاں سے بھی آذان کی آواز اٹھے تو میرے ماتمی دوستو رک جایا کرو، اور رک کر تائید کیا کرو کہ یہ آذان اسی لیے باقی ہے کہ یہ جلوس باقی ہے۔ یہ بتایا کرو، ان کا احترام کیا کرو۔ ہم احترام اس شے کا نہیں کر رہے، ان لوگوں کا نہیں کر رہے، احترام اس شعار کا کر رہے ہیں۔ اور حسین کا مقصد یہی تھا کہ یہ شعار، یہ اسلام کا اظہار، یہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار، یہ محمد عربی کی نبوت کا اظہار یہ باقی رہے، تاکہ دنیا کو قیامت تک یہ خبر رہے کہ ابو سفیان اور ابو طالب میں جیتا کون ہے۔ دنیا کو یہ پتہ چل جائے۔ میرے امام نے اسی لیے رک کر وہاں اذان کا احترام کر کے بتایا، اور تمہارے لیے یہ مسائل، یہ آسانیاں پیدا کر دی، یہ کرو۔ دوسرا میں نے ابھی کہا، تبرہ اپنے عمل سے اگر اظہار برات ہو جائے تو وہ زیادہ مؤثر ہے، وہ زیادہ مؤثر ہے۔ کیسے؟ اگر بازاروں میں وہیں پر جہاں جلوس عزا لے کے جا رہے ہو تو یہ ماتم جو ہے یہ ہے کیا؟ اس کے دو پہلو بیان کرتے ہو نا۔
مظلوم سے اظہار محبت ہے اور ظالم سے اظہار نفرت ہے. تو جہاں پر یہ تولا ہے یہ ماتم، وہیں تبرہ ہے. یہ حسین کے ساتھ تولا ہے اور یزید کے ساتھ تبرہ ہے. تو یہ جو عمل کر رہے ہو اس عمل کا مقصد کیا ہے؟ اب میں بات جو کہہ رہا ہوں، ماتم مقصد نہیں، ماتم وسیلہ ہے. ماتم مقصد نہیں، ماتم کیا ہے؟ نہیں، اس بات کو کچھ سنگین نہ سمجھے معذرت کے ساتھ. اسلام میں جتنی عبادتیں ہیں وہ وسیلہ ہیں، وہ مقصد نہیں. نماز مقصد نہیں، نماز وسیلہ ہے. حج مقصد نہیں، حج کیوں وسیلہ؟ کس کا وسیلہ؟ آپ سب میری تائید فرمائیں گے. نماز وسیلہ ہے اللہ کی رضا کا، اسی لیے تو کہتے ہو قربتاً اللہ. تو اگر بندگی نماز ایسی پڑھے کوئی جس میں قصد قربت خدا نہ ہو، ریاکاری آ جائے، علماء کہتے ہیں دوبارہ پڑھے. کہتے ہیں نا بھئی عمل بھی ہے، کیفیت عمل بھی ہے، نیت درست نہیں. کسی عمل کا ثواب کب ملتا ہے؟ جب تین چیزیں مل جائیں. تین، عمل بھی ہو، کیفیت بھی درست ہو، نیت بھی درست ہو. مثلا نماز پڑھنا عمل ہے، ہم مغرب کے وقت میں ظہر پڑھ دیں ہو جائے گی. مغرب کی جگہ پر عشاء پڑھ دو پہلے، ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ عمل تو ہے. آپ کہیں گے عمل ہے، کیفیت درست نہیں. اللہ نے صرف عمل نہیں مانگا، عمل کو جیسے اللہ نے مانگا ویسے انجام دو. اچھا کیفیت بھی درست اور عمل بھی ہے، نیت درست نہیں، ہو جائے گا؟ تو ہر عبادت کی یہ تین شرطیں ہیں، عمل بھی ہو اور عمل درست بھی ہو اور نیت بھی خدائی ہو. اگر نماز جیسی افضل عبادت میں یہ شرطیں ہیں تو جو نماز تک پہنچانے والی عزاداری ہے. اب توجہ فرمائیں. تو اب آپ پر یہ بات کچھ سنگین نہیں کہ یہ تمام عبادات یہ وسیلہ ہیں. عزاداری بھی وسیلہ ہے، کس کا؟ قرب خدا کا، چونکہ محبت حسین میں انجام دیے جانے والا عمل ہے. میرے دوستو، اب عملی تبرہ کیا ہے کہ جب یہ جلوس جا رہا ہے اور وقت نماز ہو جائے تو جو کربلا میں حسین نے کیا تھا، وہ وقت ظہر جو کیا تھا وہی کر کے بتاؤ کہ ہمارے پاس حسین والی نماز بھی ہے اور حسین والی بات بھی ہے. نہیں، کربلا میں دو نمازیں ہوئی ہیں یا نہیں؟ ادھر بھی ہوئی ادھر بھی ہوئی. توجہ فرمانا، یہ دونوں نمازوں میں آج فرق کیسے پتا چلے گا؟ اگر ادھر والی ہوتی رہے اور ادھر والی ہو ہی نہ تو دنیا کو پتا کیسے چلے گا کہ آج کا سعید کدھر ہے، آج کا زہیر کدھر ہے، آج کا حر کدھر ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر آج کے حر، آج کے سعید، آج کے زہیر کی خبر دینی ہے تو ادھر نماز ہونی چاہیے. نہیں، میں اور آسان کر دیتا ہوں. وہ جو چلا اللہ کے حضور سے جب رجیم اللہ نے کیا کہ نکالا، بتائیں وہ بندگی کر رہا تھا یا نہیں؟ کر رہا تھا نا. تو چلا اور اللہ نے کہا قیامت تک مہلت ہے. کہا نا مہلت ہے، اور کہا تو ان کا دشمن رہے گا. کس کا؟ آدم اور اولاد آدم میں. تو اب وہ جو شیطان ہے وہ صرف ایک ہی تھا؟ نہیں، ہر دور میں ہے نا. من الجنت والناس، جنوں میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی ہے. تو ادھر بھی نسل چل رہی ہے، ادھر بھی چل رہی ہے، نسل آدم بھی، نسل شیطان بھی. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. اسی لیے زیارت وارثہ میں کہتے ہو السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ. تو آدم کا وارث ہے، آدم کا وارث ہے. اور شیطان نے یہی کہا تھا وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں اکثریت کو گمراہ کروں گا. تو کربلا میں یہی تو بتا رہے تھے حسین کہ 72 ادھر ہیں، ہزاروں ادھر ہیں. بتا دیا کہ شیطان تو پہلے ہی کہہ چکا ہے، تو اکثریت کے پیچھے وہی چلے گا جو ادھر کی وراثت کا وارث ہوگا. جو وارث آدم ہے وہ اکثریت نہیں دیکھے گا، وہ خدا کو دیکھے گا، وہ خدا کو دیکھے گا. تو حسین اسی لیے نماز پڑھ کے بتا رہے تھے کہ آدم والی نماز ادھر ہے اور شیطان والی نماز ادھر ہے، ادھر ہے. آج بھی ہمیں یہ بتانا ہے. آج دنیا کے سامنے اسلام کے نام پر کچھ اور پیش کر دیا گیا ہے. آج دنیا کو بتانا ہے وہ اسلام جو تمہیں عزت دے گا، وقار دے گا، جو تمہیں
مقام دے گا، مرتبہ دے گا، شعور دے گا، تمہارے اندر مروت محبت پیدا کرے گا، جو تمہارے اندر درگزشت پیدا کرے گا، عفو پیدا کرے گا، وہ اسلام ادھر نہیں، وہ اسلام ادھر ہے۔ جس اسلام میں 6 ماہ کے بچے کا گلا کاٹا جائے وہ رسول کا اسلام نہیں ہے۔ ہاں دین میں ہمیشہ انحراف آیا نا، آیا، لیکن یہ دین محمدی ہے جس کو بچانے والے ایسے تھے۔ جب یزیدیت نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، حسین میدان میں آ گئے تاکہ دنیا کو بتاؤں اسلام کے نام پر یزیدیت کدھر ہے اور حقیقی اسلام کدھر ہے۔ آج بھی بتانا ہے گلے کاٹنے والا اسلام کدھر ہے اور کٹنے والے گلوں کو بچانے والا کدھر ہے۔ میرے دوستوں، میں نے عجیب روایت پڑھی اور خدا کی قسم اس کا تجزیہ کرتا رہا۔ میرے مولا جب آئے ہیں نا میدان میں خود جنگ لڑنے، مولا جنگ لڑ رہے تھے اور وہ فوجیں آگے دوڑ رہی تھی، مولا نے تلوار اٹھائی، سید الشہداء نے، کب؟ جب ساری قربانیاں پس منظر میں ہیں، وہ مصائب کے الفاظ ہیں، نہیں کہتا، اتنی قربانیاں دے کر اکبر، قاسم، مونو محمد، عباس دے کر حسین جنگ لڑ رہے ہیں، اور جب آگے بڑھے ایک ظالم کو تلوار مارنے لگے، منہ کے بل گر گیا، گر کے واپس دیکھا، دیکھ کے کہتا ہے یبن رسول اللہ مجھے معاف کر دو۔ حسین نے کہا جا معاف کیا۔ تو جو جنگ میں بھی انسانی اور الہی اور اسلامی اصولوں کا لحاظ کرے وہ ہے محمد کا وارث۔ اور آج بھی جہاں حسینی اسلام ہوگا وہاں صرف اپنوں پہ رحم نہیں ہوگا، بیگانوں پر بھی ہوگا۔ میرے دوستو، ظلم کا جواب ظلم سے دینے کی اجازت ہمارے ائمہ نے نہیں دی۔ ہاں ظلم روکنے کی اجازت ہے، ظلم روکنے کی اجازت ہے، ظالم کو جری نہ ہونے دو، ظالم کے اندر جرت پیدا نہ ہونے دو، ظالم کا مقابلہ بہادری شجاعت سے کرو، لیکن ان میں بھی وہ الہی، وہ اخلاقی، وہ حسینی اصول سامنے رہیں۔ اور دوسرا ایسا کام کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں، ہر جگہ یہ واقعات رونما ہو سکتے ہیں، کیا جائے جس کے نقصانات پورے مذہب کو زیر سوال لے جائیں۔ اب جو بات کر رہا ہوں عزیزان محترم، اس پہ آپ نے توجہ فرمانی ہے۔ حالات سے آپ باخبر ہیں، ماشاءاللہ کٹے ہوئے نہیں ہیں، میڈیا ہے، میڈیا کے ذریعے آپ کو حالات پہنچ رہے ہیں۔ جو کچھ یہ ہو رہا ہے یہ کوئی سادہ شے نہیں ہے، اس کو باقاعدہ ایک پروگرام کے ذریعے کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ چونکہ پاکستان کی 2 بڑے طبقے تشیع اور بریلوی سنی نزدیک آ رہے تھے، دونوں کا موقف ایک ہو گیا تھا۔ حکیم اللہ محسود کے مسئلے میں، طالبان کے مسئلے میں، دہشت گردوں کے مقابلے پہ ایک پاکستان میں پہلی دفعہ بریلوی حضرات میدان میں آئے، ڈٹ کر انہوں نے اپنا موقف بیان کیا۔ ہم تو کر رہے تھے 30 سال سے، کیا، اس سے ایک وحدت وجود میں آ رہی تھی، ایک بات۔ دوسرا، پورے پاکستان میں دہشت گرد لوگوں کے لیے منفور ہو گئے تھے، نفرت کی علامت بن گئے تھے، نفرت کی علامت۔ چند لوگ ان کے پاس رہ گئے، حتیٰ وہ اب اپنی پوری طاقت لگا کے جو کانفرنس اسلام آباد میں کرتے تھے، وہ ملعون کی دن مناتے تھے۔ ہمارے دوستوں نے وہاں ویڈیو بنائی، 2 سے 2.5 ہزار لوگ پورے پاکستان سے 2 سے 2.5 ہزار لوگ اکٹھے کر پائے پوری طاقت لگا کے۔ تو یہ جو چلنے والی فضا تھی، میڈیا، اہل سنت بریلوی حضرات میں نفرت، خود ان کے خلاف ایک عمومی نفرت، اور اس کے بعد وہ 2 بیوقوف، البتہ وہ تو امام کی دعا ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے دشمنوں کو احمق بنایا ہے، انہوں نے وہ شہادت کا وہ جو اعزاز دیا اور ساتھ ہی بتا دیا کہ ہم میں شہید کیسے ہوتے ہیں، تو اسی لیے تو وہ آج تک شہادت حسین منا نہ سکے اور منا بھی نہیں سکیں گے جب تک اس نجاست فکری اور عملی سے نہیں نکلیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری فضا جو بن رہی تھی، اس فضا کو توڑا کیسے جائے، یہ توڑنے کے لیے بنایا گیا۔ دیکھیں سیم ٹائم چشتیاں، ملتان، دوسری جگہ پر واقعات ہوتے ہیں، سیم ٹائم ہو رہے ہیں، اور پھر پوری دیوبندیت کو اس میں انوالو کر دیا گیا، سب اکٹھے ہو گئے، سب، وہ سمیع الحق، وہ فضل الرحمان جو کہتے ہیں ہم سیاست دان ہیں، وہ بھی اس مسئلے پر اکٹھے نظر آئے۔
تمام دیوبندیت۔ مفتی نعیم نے پریس کانفرنس کی، وجہ کیا تھی کہ پاکستان میں وہ جو تنہائی کا شکار ہو رہے تھے، اس تنہائی سے نکلنے کے لیے باقاعدہ یہ پروگرام بنایا گیا، اور پھر میڈیا پہ اس کے در پردہ وہ عرب طاقتیں ہیں جو میڈیا جن کے ہاتھ میں ہے، خاص کر یہ مشہور چینل، یہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں چلتے، وہ پیسہ دیتے ہیں انہیں۔ تو میرے دوستو اسے سادہ مسئلہ نہیں سمجھنا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اب تیار ہونا ہے۔ وہ تیاری کیا ہے؟ چند طرح کی تیاری ہے۔ پہلی تیاری کہ اپنی امام بارگاہوں کے تحفظ کے لیے اگر میں اپنے گھر کو بچانا میرے پر واجب ہے تو مذہب کی عزت بچانا زیادہ واجب ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ تو میرے دوستو اگر میں زندہ بھی رہوں تو کتنے سال رہوں گا؟ 100 سال۔ اب تو 100 سال کی زندگی رہ ہی نہیں گئی ہے پاکستان میں، بہت کوئی ہے تو کتنے سال رہ لیں گے، لیکن اگر 200 سال بھی رہ لیں تو مریں گے۔ وہ بستر پر مرنے سے بہتر ہے ایسا مرو کہ علی اکبر استقبال کریں۔ پہلی خوف ہراس کی فضا سے نکلنا ہے۔ دشمن کو یہ باور کرانا ہے کہ ہم ہر طرح کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے مقدسات کی حفاظت کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ ایک دوسرا، اپنے اندر وحدت اور شعور پیدا کریں، کریڈٹ لینے کی کوشش نہ کریں۔ اگر کوئی میدان میں کھڑے ہیں، کوئی علماء اپنے سروں پہ کفن باندھ کے آ گئے ہیں تو ان کی حمایت کریں، ہاں ان کے خلاف پروپیگنڈا نہ کریں، یا پھر خود آ جائیں میدان میں۔ کسی میں اگر ہمت ہے تو آئے، میدان تو اب کھلا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چوری کھانا آسان ہے اور قربانی دینا مشکل ہے۔ ہاں اب موقع ہے، آئیں۔ جو قوم کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ میدان میں آئیں، اب قوم کو ضرورت ہے۔ یوں نہیں، باقی نعرے آپ جیسے بھی لگاتے ہیں، یہ نعرہ ویسا لگائیں جیسا آپ کا جذبہ ایمانی ہے، بلند آواز سے لبیک یا حسین، بہت شکریہ۔ اور ایک اور بات، ماشاءاللہ پاکستان کی ایک مہم سب سے اہم درسگاہ ہے، اس لیے الحمدللہ اس میں اعزاز ہے میرے لیے بھی، یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں مولوی غلام اللہ کا وہ مدرسہ تھا، اس پہ حملہ ہوا، رات طاہر اشرفی نے کہا کہ یہ کسی فرقہ پرست جماعت کی اور اس کی مسجد یا مدرسہ نہیں ہے، یہ علماء دیوبند کے استادوں کا مدرسہ ہے، کہا اس نے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مدارس کا دفاع کر رہے ہیں۔ میری بھی آپ سب سے اپیل ہے، ہمارے مدارس ہماری قوت ہے، ہماری طاقت ہے، ہم نے ان کا دفاع کرنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، انشاءاللہ ایسا ہی ہے اور ایسا ہی ہوگا، ہمارے مدارس کسی کے فریق نہیں، ان کا قوم کے ہر فرد سے رابطہ پدرانہ ہونا چاہیے، پدرانہ ہونا چاہیے۔ وہ کہیں بھئی قوم میں آپ بھی کام کر رہے ہیں کریں، آپ بھی کر رہے ہیں کریں، یہ آپ کا اختلاف مذہبی نہیں، یہ نظریاتی ہے، ہم دونوں کے لیے ایک ہیں، ہمارے در دونوں کے لیے برابر کھلے ہیں، تاکہ خدا نہ کرے اگر کسی دور میں ان مدارس پر حرف آ جائے تو ہر کوئی اس مدرسے کو اپنا سمجھے۔ ہمارا یہ سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے، اور انشاءاللہ بزرگان ہمارے اس حوالے سے بھی غور و فکر کر رہے ہیں، اور جیسی کہ اطلاعات ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے ایک میٹنگ بلائی جائے۔ قوم اس وقت جس بحران کا شکار تھی، اب یہ بحران نئے مرحلے میں داخل ہو گیا، اس مرحلے میں نکلنے کے لیے کوئی فرد واحد کافی نہیں، ہر کسی کے کام کو کرنے دیا جائے، اس کی سپورٹ کی جائے، اس کی حمایت کی جائے۔ اگر آپ کوئی کسی کام میں غلطی سمجھتے تذکر دیا جائے، یاد دہانی کرائی جائے، اس کو یہ باور کرایا جائے، لیکن دست و بازو بنا جائے، دست و بازو بن کے آگے بڑھا جائے، اور اپنی قوم کی عزت کو بلند کر کے ہم بھی بتائیں کہ حزب اللہ صرف لبنان میں نہیں، ہم بھی بتائیں کہ صرف ایران لبنان کے شیعوں کی قسمت میں نہیں کہ وہ سر اٹھا کے جئیں، ہم 6 کروڑ ہیں، 5 کروڑ ہیں، یا 4 کروڑ ہیں، یا 2 لاکھ ہیں، ہم بھی ویسے جئیں جیسے کربلا والے جیے ہیں، ایسے جئیں جیسے کربلا والے جیے ہیں۔ اس جذبے کے ساتھ میدان میں آئیں میرے دوستو، انشاءاللہ
جیسا کہ آپ میڈیا سے باخبر ہیں کہ مسلسل دن رات ہمارا موقف الحمدللہ آ رہا ہے. ہم نے یہ میدان خالی نہیں چھوڑا، لیکن اس میدان کے ساتھ ساتھ میڈیا کے جو اس سے اہم میدان ہے وہ ہے سیکورٹی، وہ ہے حفاظت. اس کے لیے نوجوان چاہیے اور وہ نوجوان بلا تفریق اب میدان میں آئے، سکاؤٹ بنائے جائیں اپنے، اور ایک وحدت پیدا کی جائے اور پوری دنیا کو یہ میسج دیا جائے حسین کے ماننے والے جہاں بھی ہیں ان کے لیے عزت کی موت اعزاز ہے، اعزاز ہے. یہ ہمارا خوف نہیں، یہ ہمیں ڈرا نہیں سکتے. کل آپ نے عمر خالد خراسانی کی اگر وہ دیکھی ہے، اس نے کہا جی ہم پورے پاکستان میں کسی کو نہیں چھوڑیں گے اور یہ نہیں کریں گے. یہ سارے حربے ہیں نفسیاتی، تاکہ چہلم آ رہا ہے، مجالس آ رہی ہیں، ان میں رونق کم ہو. اب دشمن کی شکست اس میں ہے کہ چہلم کا جلوس عاشورہ سے بڑے ہوں انشاءاللہ، اور ہوں گے. حسین کے ماننے والے موت سے نہیں ڈرتے. اس موت سے کیسے ڈریں جس موت کے بعد اکبر مل جائے، قاسم مل جائیں، اون و محمد مل جائیں، ان سے کیسے ڈریں. اور میرے دوستو، یہاں تو مردوں کی بات چھوڑو، یہاں تو عورتیں بھی نہیں ڈریں. کربلا میں حسین جو اپنے ساتھ لے کے آئے تھے ان پہ ظلم ہوئے لیکن ان کے ارادے نہیں ٹوٹے. یزید نے کہ دربار میں عمر سعد یا شمر نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ یزید ہم نے ان بچوں اور عورتوں پر ہر ظلم کیا، انہیں پیاسا رکھا، بھوکا رکھا، تازیانے مارے، گھوڑوں کے ساتھ دوڑایا، لیکن ان میں سے ایک بچے نے بھی ہمت نہیں ہاری. ہمت. یہ عزیزو، کربلائی امت میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں، دونوں نے اپنی ذمہ داری اپنے اپنے رخ سے پیش کرنی ہے. انشاءاللہ وہ 12واں ہمارا مددگار ہے، وہ جس کے دل پہ زخم ہے اس مظلومیت حسین کا، جس کے دل پہ یہ زخم ہے، اور جو کہتا ہے اے دادا میں تیرے غم میں پانی نہیں روتا، خون روتا ہوں. کہتے ہیں مکاشفے میں یا ویسے ملاقات ہوئی ایک شخص کی عالم دین کی امام سے، مولا وہ کون سا غم ہے جو آپ کو خون رلاتا ہے؟ سنیں گے کون سا غم ہے. اکبر کی جوانی کہا نہیں، اکبر بھی ہوتے تو خون روتے. قاسم کی پامالی کہا نہیں، وہ بھی ہوتے تو خون روتے. عباس کہا نہیں، وہ بھی ہوتے تو خون روتے. کون سا مرحلہ؟ کہتے ہیں وہ وقت جب شمر کا نجس ہاتھ ہے، میرے دادا حسین کے زلفے ہیں. بعض جملے کتابوں میں ایسے ہیں جنہیں پڑھا نہیں جا سکتا، چونکہ وہ اس طرح ان کا ترجمے کے لیے گنجائش نہیں رہتی. اس شمر ملعون نے 2 کام کیے ہیں، میں وضاحت نہیں کر سکتا، ایک ہاتھ سے ایک پاؤں سے. ایک ہاتھ سے کیا، ایک پاؤں سے کیا. ہاتھ سے جو کام کیا وہ میں نے بتا دیا، لیکن قدموں سے جو کیا وہ بتا نہیں سکتا. بس اتنا سن لو کہ میرے مولا حسین نے کہا کہ تو نے اس جگہ پہ قدم رکھ دیا ہے، تجھے نہیں پتا کہ یہ کون سا مقام ہے، یہ کون سا مرتبہ ہے. میرے دوستو مجھے بتاؤ، جب آج 1400 سال کے بعد 255 ہجری سے لے کر آج تک میرا 1200 سال کے بعد بھی اس واقعے کو یاد کر کے خون روتا ہے، تو اس بہن پہ کیا گزری ہوگی جو 70 قدموں پہ دیکھتی رہی؟ اس بہن پہ کیا گزری ہوگی؟ بس اس بہن کے دل کی کیفیت کوئی نہیں جان سکتا. لیکن میں تو سوچتا ہوں اس 4 سال کی سکینہ پہ کیا گزری ہوگی، کیا گزری ہوگی، وہ میری آقا زادی پہ کیا گزری ہوگی. جب یہ لٹا ہوا قافلہ چلا ہے نا، اس روایت کو تمام علماء نے لکھا ہے، اس لیے پہلے بتا رہا ہوں. کہتے جب چلنے لگا قافلہ، بیبیاں سوار ہو گئیں. 4 سال کی سکینہ پھپھی کی طرف بڑھی، شمر ملعون سامنے آ گیا. میں اب وہ الفاظ نہیں پڑھتا ہوں. سامنے آیا، ادھر شمر سامنے آیا، ادھر سکینہ نے پلٹ کر بھائی کو دیکھا.
میرا چوتھے امام نے کہا شمر کیوں روک رہا ہے 4 سال کی بچی کو پھپھی کے ساتھ سوار ہونے دو. سنو گے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سکینہ کسی کے ساتھ سوار نہیں ہوگی. اچھا 4 سال کی بچی ہے کیسے اکیلی سوار ہوگی؟ ملعون کہتا ہے یہ میں جانوں سکینہ جانے. بس اس ملعون نے ناکا منگایا, ناکے پر بٹھایا بی بی کو. جیسے ہی ناکا اٹھا 4 سال کی بچی کیسے ٹھہرتی؟ بس گری. میں نے تو کہہ دیا گری. 4 سال کا بچہ اگر بلندی سے گرے بس عزادارو. اب ملعون نے دوسری دفعہ بٹھایا نہیں. اب الفاظ ہیں روایت میں یہی کہ اس نے سینے کے بل سکینہ کو لٹایا, رسی لائی گئی. اب رسی کو بل دیے گئے پشت سکینہ سے اور اس ناکے سے. اس کے بعد اس ملعون نے اس ناکے کو اتنا دوڑایا کہ 4 سال کی بچی کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلا, چچا بابا تیرے سینے پہ سونے والی سکینہ. بس عزادارو جب سکینہ سے یہ برداشت نہ ہوا اور بے ہوش ہو گئی, ملعون نے آزاد کیا. کہتے ہیں 4 سال کی سکینہ آزاد ہو کر بھائی کے پاس نہیں گئی, ماں کے پاس نہیں گئی, اس سر کے پاس گئی جو بابا کا سر تھا. رو کے کہتی ہے بابا مجھے تیرے بعد کوئی تماچے مارتا ہے, کوئی دور چھینتا ہے, کوئی گھوڑے کے ساتھ دوڑا. ماتم حسین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.